کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو، پرانی سنو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم ٹو یو آل۔ نئے ایپیسوڈ ہے، نیا پروگرام ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ نیوز سٹوریز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ جو دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، جو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کہ ہم کوئی نہ کوئی سٹوری شیئر کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سیکھنے کا ایک بہت بڑا عمل اور ایک بہت بڑا ایریا وہ حکایات بھی ہوا کرتی ہیں۔ بچپن سے آپ نے کہانیوں کے ذریعے بہت کچھ سیکھا، تھوڑا ہم بڑے ہوئے تو مزید حکایات جو بزرگوں کے واقعات ہوتے ہیں انہیں آپ نے سنا، سیکھا۔ اسی طرح حدیثوں کے اندر بھی کچھ واقعات کو بیان کیا گیا، کچھ پچھلی امتوں کے واقعات ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی لائف سے متعلق سیرت کے بہت سارے پہلو اور حکایات ہم سنتے رہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہماری لرننگ میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہوتے ہیں، بلال مدنی بھائی ہیں، نقیب عارف صاحب مدنی ماشاءاللہ استاد ہیں جامعۃ المدینہ میں، ان کو بھی مرحبا کہتا ہوں۔ اور ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ عبدالواجد بھائی مدنی ماشاءاللہ مرحبا۔ راشد بھائی بھی تشریف لا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ سنیں گے، سیکھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن حسب معمول ابتدا میں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، تم میں سے میرے زیادہ نزدیک قیامت کے روز وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو قربت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ کثرت سے درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ پڑھتے ہیں احمد رضا کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا سٹوری ہے، کیا کہانی ہے۔ بہت خوبصورت سلسلہ ہے، کہانی کے پیچھے کہانی۔ یقیناً یہ چیز ملحوظ نظر ہوتی ہے کہ انسان جب کسی حکایت کہانی کو پڑھتا ہے تو دراصل ایک اور پس منظر ہوتا ہے، پیچھے ایک اور بات ہوتی ہے جو اور بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ بڑے خوبصورت دور کا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، اور واقعے کا تعلق ہے نبی پاک علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہیں جلوہ گر تھے، بیٹھے تھے اور سوچ میں اتنے گم تھے، اتنے مگن تھے کہ پاس ہی سے نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا اور انہوں نے سلام کیا۔ آپ کو معلوم نہ ہوا سلام کیا، اس وجہ سے جواب نہ دے سکے، سلام کیا پھر جواب نہ دے سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شاید یہ محسوس ہوا کہ کوئی شکر رنجی ہے، کچھ ناراضگی ہے کہ میرے سلام کا بھی جواب نہیں دے رہے، ورنہ نبی پاک کی تعلیمات تو افشو السلام، سلام کو عام کرو، اور سلام کے جواب دینے کو تو مسلمان کے بنیادی حقوق میں سے آقا نے بیان فرمایا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ شاید کچھ ناراضگی ہے اس لیے جواب نہیں دیتے، میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میں ابھی عثمان کے پاس سے آیا ہوں، میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب دیکھیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت حکومت سنبھالے ہوئے تھے، امیر المؤمنین تھے، اور آپ کے دور کے معاملات، فتنے اور جتنا کچھ جو آپ نے دیکھا، یعنی بہت زیادہ مصروفیات تھیں، لیکن اس کے باوجود چاہتے تو کہہ دیتے کہ چھوٹا سا معاملہ ہے، خود دیکھ لو، میں تو بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہوں، میری اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنا کچھ ہے، لیکن آپ نے اسے اہمیت دی اور خود حضرت فاروق اعظم کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور سلام کیا دونوں احباب نے، حضرات نے۔
آپ نے سلام کا جواب دیا، اب آپ اس کیفیت سے باہر تشریف لے آئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار فرمایا کہ اے عثمان، ابھی آپ کے پاس سے عمر گزرے تھے، آپ کو سلام بھی کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو آپ نے کہا ایسا تو نہیں ہوا کہ سلام کیا اور میں نے جواب نہ دیا، ایسا تو ہوا ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے سلام کیا تھا اور مجھے تو خوف ہوا کہ کہیں کوئی ناراضگی نہ ہو، آپ جواب نہیں دیتے۔ تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں چلا ورنہ میں ضرور جواب دیتا۔ صحیح۔ اور پھر کہا کہ اصل وجہ کیا تھی، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ کہا کہ دراصل میں ایک سوچ میں تھا، ایک کشمکش سی تھی، ایک الجھن سی تھی جسے سلجھانا چاہ رہا تھا، ایک خواہش تھی دور نبوی میں نبی پاک سے ایک سوال کرنے کی، کچھ پوچھنا چاہتا تھا، اور وہ استفسار میرا یہ تھا کہ آقا بتائیں کہ کس چیز پر قیامت کے دن نجات کا دار و مدار ہوگا، یعنی نجات ملے گی کس چیز سے؟ تو سبحان اللہ، آگے سے سیدنا فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر سن رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عثمان، آپ کو تو یہ فکر ہے کہ میں نے پوچھنا تھا پوچھ نہیں سکا، اور حضور ظاہری پردہ فرما گئے، سنیں میں نے پوچھا تھا، میں سوال کر چکا ہوں۔ ہاں میں سوال کر چکا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اور حضرت عثمان غنی بڑے خوش ہوئے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ یہاں آپ کی خوشی دیکھنے والی تھی، اتنا آپ نے، آپ کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے، اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، اے امیر المؤمنین، مجھے آپ ہی سے توقع تھی، صحیح۔ اگر کوئی اس سوال میں مجھے سے پہل کر کے حضور سے پوچھ سکتا تھا تو وہ آپ ہی کی شان تھی۔ کیا بات ہے۔ اب ذرا بتائیے جواب کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو مسند احمد کی حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب استفسار کیا اس چیز کے بارے میں کہ کیا چیز ہے جو آخرت کے دن نجات دلائے گی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قبل من الکلمۃ فہی لہ نجات، جس نے میری طرف سے کلمہ حق، کلمہ دعوت یعنی کلمہ طیبہ کو قبول کیا، یعنی وہ اسلام لے آیا، تو یہ اسلام لے آنا ہی اس کے لیے نجات ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں کہانی تھی ایک خاموشی کی، سبحان اللہ۔ ذکر تھا اس بات کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا، لیکن اس کہانی کے پیچھے جو تھا نا وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو غلط فہمی تھی وہ دور ہوئی جب کہانی کی گہرائی میں جایا گیا، معلوم کیا گیا۔ دوسرا، نجات کا راز بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہوگا۔ تو یہ کہانی کے پیچھے ایک کہانی تھی جس نے دو چیزیں بتائی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کہ وہ فکر آخرت میں اور آخرت کے معاملات میں کتنے زیادہ منہمک رہا کرتے تھے، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ پاس سے کون گزرا اور اس نے سلام بھی کیا۔ اور دوسرا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی معلوم ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ اور ایک اور بات جس پر ہم غور کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا میٹر ہو جائے کہ ہم نے کسی کو کوئی بات کہی، اس نے رپلائی نہیں کیا، چلتے ہوئے بات کی، یا فون پر کوئی بات ہوئی، یا واٹس ایپ کے ذریعے کیا، یا کوئی بھی ذریعہ تھا، تو بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی بدگمانی اپنے دل میں لے آئیں اور اس کو نتیجہ سمجھ لیں کہ اس نے اس وجہ سے مجھے رپلائی نہیں کیا ہوگا، جو کہ درست نہ ہو، تو اس کے بجائے ہمیں معاملے کو حل کی طرف جانا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلے کو یا اس سچویشن کو کہیے کہ مسئلہ نہیں بننے دیا، بلکہ اپنے بڑے یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ یہ ماجرا جو ہے وہ ذرا سلجھا دیجئے۔ کتنی خوبصورت ایک صحابہ کرام کی آپس کی محبت ہے، اور دیکھیں معاملہ دور ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں کئی مرتبہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو کہ بظاہر بات کچھ ہو، لیکن جب اس کی گہرائی میں گئے تو معاملہ کچھ اور نکلا ہو۔ تو ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کنسرن فرد ہو اس کے ساتھ بات کر لینی چاہیے، اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ ہمارا آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جی اسد بھائی ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا
کہ اسی کہانی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کا جواب نہ ملا تو آپ پریشان ہو گئے کہ میرے مسلمان بھائی عثمان غنی نے مجھے جواب نہیں دیا، کہیں اللہ نہ کرے وہ مجھ سے ناراض تو نہ ہو گئے۔ صحیح۔ تو جو یہاں سیکھنے کی ایک بات ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آج ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ اگر ہم سے کوئی صاحب یا کوئی ہمارا رشتہ دار، ہمارے جاننے والا بات نہیں کر رہا، تو بجائے اس کے کہ ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کریں اور ہم کہیں جی ٹھیک ہے نہیں کر رہا تو نہیں، اس کے بجائے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا عزیز، ہمارا ایک محبت کرنے والا، ہمارا دوست جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ خیر کرے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، عموماً جو گھروں میں چپکلشیں ہوتی ہیں نا، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان، تو اس میں ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ اس طرح کی تلخی آ جاتی ہے کہ اگر ایک فریق ناراض ہے یا وہ درست طریقے سے بات نہیں کر رہا تو دوسرا فریق جو ہے وہ یہ کہتا اچھا نہیں کرتا تو نہ کرے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ زندگی میں موجود مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہونا یہ چاہیے کہ اگر زندگی میں کبھی بالخصوص میاں بیوی کے درمیان ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس میں ایک فریق کو یہ محسوس ہو کہ دوسرا مجھ سے کچھ ناراض ہے، تو اس معاملے کو شام سے پہلے یا رات سے پہلے سلجھا لینا چاہیے۔ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنا اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہیں اتنا وہ معاملہ طول پکڑتا جاتا ہے۔ سلجھانے کی نیت بھی تو ہو، یعنی کہ اگر میں یہ چاہوں کہ مثال ہے آپ کے ساتھ میرا کوئی معاملہ ایسا ہوا تو میں پازیٹیو ہو کر کم از کم ایک بات تو کروں، آپ کی طرف بڑھوں تو صحیح، بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسا گمان قائم کر لوں اور پھر اسی پر جو ہے وہ مصر رہوں۔ راشد بھائی کے ساتھ ایک میٹر پر بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ واٹس ایپ کیا تو میں کچھ اور سمجھا، اس کے بعد جب کلیئرٹی ہوئی تو کہانی کچھ اور تھی۔ تو یہ ہو جاتا ہے نا، لیکن جب کلیئرٹی ہو جائے تو پھر آپ کو بڑا دل کر کے اس کو درگزر بھی کرنا چاہیے کہ یار جب کلیئرٹی ہو گئی تو اب آپ اسی نہج پر پہلے آ جائیں جہاں پر میٹر پہلے تھا، وہ تعلق تھا، آپ کا آنا جانا تھا، آپ کا کوئی ٹریڈ کا معاملہ تھا یا کچھ بھی تھا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کلیئرٹی ہونے کے بعد بھی دل صاف نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک تو یہ ہے نا کہ لوگ اکثر معاملے کی گہرائی کو سولو کرنا ہی نہیں چاہتے، بس ہو گیا نا، میں نے ذہن بنا لیا تو اب میں اس پر پکا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، دوسرا بعض اوقات سامنے والا جب آپ کو سامنے وضاحت کر رہا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ایسے نہیں ایسا تھا، وہ میاں بیوی ہوں، کولیگ ہوں، آپ کے دوست ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، تو اس کے بعد یہ غور کریں کہ میرا دل کیا ویسا ہی ہو گیا یا اب بھی میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دل کے اندر کچھ لے کے بیٹھوں۔ آپ یقین کریں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ معاملہ سیٹل ہونے کے بعد بھی ان کے دل میں نہ کہیں وہ ایک نقطہ لگا رہتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ تو میرے اپنے ہاتھ میں ہے نا کسی کے بارے میں دل کو صاف کرنا، اس میں مجھے ان سے ان سے کسی سے کوئی کروانا تو نہیں ہے، کوئی ترغیب تو نہیں دلوانی۔ تو ہم غور کریں، اور اگر یہ آپ کی عادت ہے کہ معاملہ جب کلیئر ہو گیا، کہانی کے پیچھے کی کہانی آپ کو پتہ لگ گئی اور آپ نے اپنے دل کو صاف کر لیا، تو یقین کریں آپ کے دماغ سے بہت سارا بوجھ اتر جائے گا۔ ورنہ کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سوچے تو صحیح کہ آپ کے دل و دماغ پر آپ کتنا منو بوجھ لے کریں۔ ہر تیسرا آدمی آپ کو جو ہے نا دشمن نظر آنا شروع ہو جائے گا، ہر چوتھے آدمی کے بارے میں آپ کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا مل کے جب بہت کچھ ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ حال بہت برا ہوگا۔ بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی بڑی مطمئن ہوتی ہے، بہت خوب، ہزاروں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر غلط فہمی نہیں ہوتی ہوگی یا کوئی ماجرا نہیں ہوتا ہوگا یا کسی نے تکلیف نہ پہنچائی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی اتنی مطمئن ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا دل مسلمانوں کے لیے صاف ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ آپ اپنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کا دل کا سکون جو ہے وہ کہیں نہیں جاتا۔ تو غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، اور بڑا آسان ہے اس کا کہ یوں غور کریں کہ دنیا میں کون ہے جس کے بارے میں میرے دل میں کچھ ہے، اینی تھنگ نیگیٹو، 1 2 3 4 لوگ ہیں۔ اچھا، وہ ماجرا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، وہ آپ اینالائز کر لیں۔
اس کا ہوا کیا وہ انالائز کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے دل کو اس کے لیے کتنا صاف کر پائے۔ آپ یقین کریں اگر یہ 1 by 1 روزانہ ایک آدھ کا بوجھ اتارتے جائیں گے تو آپ بہت جلدی بڑا مطمئن ہو جائیں گے۔ ویسے اتنی مشکلیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، اور جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ بھی آپ حل نہ کریں، پھر آپ سوچیں کہ پھر آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کے صدقے آپس میں پیار، محبت، اتفاق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی مطلب آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ بات چیت، جی یعنی اسد بھائی کوئی کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو نا، ایسا ہی ہے، it can be solved when we are sitting and talking to each other۔ ایسا ہی ہے۔ یعنی بڑی بڑی جنگیں بات چیت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے جی۔ کہ ہر جنگ کا اختتام جی بات چیت پر ہی ہوتا ہے، تو وہ تو پھر بہت بڑی جنگ ہے نا، جو جی۔ ہماری پرسنل لائف میں چھوٹی موٹی ہاں جنگیں جی ہوتی ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ بھی بات چیت سے ختم ہو ایسا ہی۔ سکتی ہیں۔ اچھا پھر آپ نے ایک اور توجہ دلائی کہ پیپل دے آر کیرنگ گرج، Yes. لوگ سینے میں کینہ لے کر گھوم رہے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے مزاج میں انتقام آ جاتا ہے۔ ایسا ہی۔ جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تو آپ کے اندر بہت سے ایسے نیگیٹو ایموشنز ڈیولپ ہوتے ہیں جن کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایسا ہی۔ فار ایگزامپل آپ کے سینے میں اس کے لیے کینہ آ جائے گا، اس کے بعد آپ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے شماتت کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کہ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے اور اگر کوئی اس پر خوش ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچنے پر، تو یہ شماتت کہلاتا ہے۔ ایسا تو یہ بھی ایک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جو کسی کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، ایسا ہی۔ اور وہ اس کے لیے برا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو جو پرسنل اس کا جو نقصان ہوتا ہے اسد بھائی، وہ یہ ہوتا ہے کہ میری تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ اس طرح کی طبیعت رکھتے ہیں نا، وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی۔ ان کا جو ایموشنل ڈس آرڈر ہے اور ہر وقت جذبے انتقام کی آگ میں جلتے رہنا ہے، وہ سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہو جائیں گے، وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے، اور ان کی جو زندگی ہستی کھیلتی ہے نا، اس میں ایک کانسٹنٹ پریشانی رہے گی۔ بالکل ہے۔ اور اس کے بجائے وہ لوگ جن کی آپ نے ابھی مثال بھی دی، اللہ کے نیک بندے، بڑے لوگ، ان کا سینہ کھلا ہے، کسی کے لیے ان کے دل میں گرج نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، وہ بڑی مطمئن لائف گزارتے ہیں۔ رات سوتے ہیں تو ان کو کسی گولی لینے کی ضرورت نہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بہت اچھی حالت میں ماشاء اللہ۔ انجوائے کریں جی، اور معاف کر کے انجوائے کریں۔ جی سبحان اس سے جو آپ کے دل کو سکون ملے، واقعی سامنے والے نے مسٹیک کی اور آپ نے دل صاف کر لیا، اس کیفیت پر آپ کو جو سکون ملے گا وہ سکون انجوائے کریں، بغیر پیسوں کے ہوگا، سبحان اللہ۔ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کا دنیا اور آخرت میں آپ کو ضرور اجر بھی ملے گا۔ نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ نقیب عارف بھائی کیا سنا رہے ہیں۔ میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی جی بالکل۔ کہ بڑی پیاری بات، اور معاشرے میں امن کی، سکون کی فضا قائم کرنے کے لیے بہت ضروری امر ہے دلوں کی پاکیزگی، صفائی اور تزکیہ نفس، جسے صوفیہ کی زبان میں کہیں تو۔ ایک بڑا ہی پیارا سیرت کا واقعہ ہے جی جی جس میں یہ بہت ہی اچھے پیرائے میں بات ذکر ہوئی۔ بالکل۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جلوہ گر ہیں، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے بڑی سخت بات کہہ دی، غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد معاذ اللہ انصاف کیجئے، بڑا ہی سخت جملہ تھا۔ تو صحابہ کی تلواریں نکل آئیں کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے اور اس کو عطا کیا، سبحان اللہ۔ اور عطا کیا، اور عطا کیا۔ وہ اتنا خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ جیسے آپ عطا کرتے ہیں ویسے کوئی عطا ہی نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ جیسا تو عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات یہاں بظاہر ختم ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھ لیا اور جو اس کے دل میں تھی اس نے وہ ساری بات کر دی، اور حضور نے اس کے دل کو صاف بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن باہر جو صحابہ کے سامنے معاملہ ہوا تھا، وہ صحابہ کے دل میں تو ویسی بات تھی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بات تم نے مجھے یہاں کہی ہے یہ میرے صحابہ کے سامنے کرو، ان کی دل شکنی ہوئی ہے کہ جو تم نے جملہ بولا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو باہر لے کے گئے، اس نے صحابہ کے سامنے بھی یہ بات کی کہ جیسے عطا فرمانے والے حضور ہیں ویسا عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ بھی خوش ہو گئے اور وہ بندہ ہدایت پہ بھی آ گیا، اسلام کی طرف بھی آ گیا۔ تو بات بعض اوقات چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن اگر اسے اگنور کر دیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے بڑا ہی پیارا جملہ کہا تھا، اس نے کہا جب بندہ اپنی غلطیوں کا وکیل ہو جائے اور دوسری کی غلطیوں کا جج بن جائے پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ تو دلوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ہم اللہ کے فضل سے صوفیاء کرام کو مانتے ہیں، اولیاء اعظام کو مانتے ہیں۔ تو بڑا ہی پیارا جملہ ایک نظر سے گزرا، صوفیاء فرماتے ہیں جب تمہارا دل چاہے کہ تم برائی کو دیکھو تو اپنے اندر تلاش کرو، اللہ واہ، جب دل چاہے کہ تم اچھائی کو دیکھو کہا وہ دوسروں میں تلاش کرو۔ نارملی تو الٹ ہوتا ہے۔ ہماری روٹین بالکل چینج ہے۔ ہم ہر معاملے میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، ہم سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو عقل کل ہیں۔ لیکن غلطی کا امکان غیر نبی سے، بشر سے وہ تو ہو سکتا ہے، اور یہ غلطیاں بندہ کرتا ہے، ہم ویسے روزمرہ کی غلطیاں کرتے ہیں تو غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور اس کو پھر ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی انٹر ہوئے، اب صحابہ تو دروازے پہ دیکھ رہے ہیں کون آتا ہے، حضور کی زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ تو ایک صحابی انٹر ہوئے، تازہ وضو کیا ہے، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور انہوں نے بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر دوسرے دن حضور نے یہی فرمایا، وہ صحابی دوبارہ وہی انٹر ہوئے، تیسرے دن بھی یہی فرمایا اور وہی صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر میں سے کوئی صحابی انہوں نے یہ ٹھان لی کہ میں ان کا عمل تو جانوں کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں 3 دن لگاتار حضور کی زبان اقدس سے جنتی ہونے کا فرمایا گیا، پتہ تو چلے۔ تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو مفہوم حدیث ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں میرے ساتھ رہیں۔ اب وہ دن کے معاملہ سامنے تھے، وہ سمجھ رہے تھے شاید رات میں کوئی ایسا معاملہ کرتے ہوں جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اب وہ رات کو جب سوئے تو انہوں نے بھی سونا چاہا اور وہ پہلے سو گئے۔ تو ساری رات یہ دیکھتے رہے وہ کرتے کیا ہیں، سوائے اس کے کہ وہ جب بھی کروٹ بدلتے تو زبان سے نکلتا اللہ، اور کوئی عمل سامنے نہیں آیا۔ اسی طرح روٹین سے اٹھے، صبح کی نماز ادا کی، اگلا پورا دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ 3 دن ساتھ رہے لیکن کوئی الگ سے عمل سامنے نہیں آیا کہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ پیارے آقا کی مبارک زبان سے جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ تیسرے دن کہنے لگے اصل معاملہ یہ تھا، حضور نے یوں فرمایا تھا، میں عمل چیک کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کے تو روٹین کے عمل ہیں۔ انہوں نے کہا ایک عمل شاید جس پہ حضور نے فرمایا ہو، اللہ نے جو مجھے دل عطا کیا ہے اس دل میں کسی مومن کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دل کی بہت بڑی بات ہے اور یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان یعنی یہ دعویٰ ماشاءاللہ وہ تو کتنی بڑی شان والے کہ میرے آقا نے جنہیں جنتی، بہت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آپ کی طرف انشاءاللہ پھر آتے ہیں مزید، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا راشد بھائی تو کچھ واقعہ ان سے سنتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی، بر صغیر کی ایک علمی روحانی شخصیت ہیں اور جن کو مجمع البحرین کہا جائے تو بالکل بجا ہوگا کہ علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ دونوں میں امامت کا آپ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، جن کو دنیا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ علمی اعتبار سے بھی بہت بڑے مرتبے پر تھے اور ولایت میں اور قرب الہی کو پانے میں اور عشق رسول کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نام تھا۔
آپ کے حوالے سے ذکر کیا گیا، امیر اہل سنت نے فیضان سنت کا جو پہلا چیپٹر ہے فیضان بسم اللہ، اس میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ مجدد صاحب کے پاس ان کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ تحریری کام کر رہے تھے۔ اب ضرورتاً آپ بیت الخلاء یعنی واش روم کی طرف گئے اور فوراً ہی واپس آ گئے، اور آپ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کر اپنے بائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا تھا اس کے ناخن کو دھو کر آپ دوبارہ بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ فراغت کے بعد جب آپ تشریف لائے تو آپ نے خود اس معمے کو گویا کہ حل فرمایا کہ ایک اچنبے والی بات تھی کہ واش روم گئے، فوراً آئے اور پھر یہ ہاتھ انگوٹھا دھو کے پھر چلے گئے، اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے، یہ حکمت کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں واش روم گیا تو میری توجہ اور میری نظر میرے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر گئی، اور اس پر اس قلم سے ایک نقطہ لگا ہوا تھا جس قلم سے میں قرآنی حروف لکھتا ہوں، یعنی جو میں تحریر وغیرہ مقدس کلمات لکھتا ہوں، تحریر لکھتا ہوں، تو اس قلم کو چیک کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پین لکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم کاغذ وغیرہ پر اس کو چیک کرتے ہیں۔ نئی جنریشن کو تو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن جو بھی 30+ ہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے قلم دوات کا زمانہ دیکھا ہو تو واقعی وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ جی، تو وہ چیک کرنے کے لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ناخن پر چیک کرتا ہے، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ اس قلم کے ذریعے وہ چیک کرنے کے لیے ایک نقطہ لگ گیا تھا، تو اب وہاں اس مقام پر بیت الخلاء میں اس نقطے کا، اس انک کا، سیاہی کا وہاں ہونا، یہ میرے نزدیک میرے مزاج کے مطابق خلاف ادب تھا، مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے بار آ کے اس کو صاف کیا۔ فرماتے کہ مجھے قضائے حاجت کی شدید مطلب وہ شدت تھی، لیکن اس تکلیف سے بڑھ کر یہ تکلیف تھی کہ اس مقدس تحریر لکھنے والے قلم سے نکلے ہوئے اس انک کے ایک قطرے کو اس بے ادبی والے معاملے سے میں بچا سکوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک اور واقعہ، اور یہ بزرگوں کی جو نظر ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی ہوتا ہے، ان پر کشف بھی ہوتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی عنایتوں سے ان کو حصہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ مجدد صاحب کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے بچھونے پر، بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، بے چینی ہوئی، بے قراری، اور فوراً آپ بسترے سے اٹھے اور فرمایا کہ نیچے دیکھو، بسترے کے نیچے یعنی بچھونے کے نیچے جو ہے وہ شاید کوئی کاغذ کا ٹکڑا وغیرہ ہے، سادہ کاغذ کا، اور دیکھا گیا تو واقعتاً اس کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا موجود تھا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بزرگوں کا کیسا مزاج ہے اور ادب کا کیا عالم ہے کہ وہ معاملات کے جہاں شریعت ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگاتی، یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو شرعاً جائز ہوتے ہیں، اور یہ دونوں کام بھی ناجائز تو نہیں تھے، جی، یعنی گناہ کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن اس سے بھی ہمارے اسلاف جو ہے وہ بچا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ عقائد اسلامیہ کو دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق عقیدہ ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہو، صحابہ اہل بیت اطہار سے متعلق ہو، اسلامی عقائد کی اگر روح اور اصل آپ دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو ادب کا پہلو نظر آئے گا۔ قرآن مجید کی وہ آیات جہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کا بیان فرمایا اور جو آیات متشابہات میں سے ہیں، تو وہاں جو ادب کو ملحوظ نہیں رکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کا پاس نہیں رکھتا، تو وہ پھر ترجمہ کرتے ہوئے، مفہوم بیان کرتے ہوئے ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے حوالے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، مقدس ہستیوں کے حوالے سے جو قرآن و حدیث میں عبارتیں ہیں، کلمات ہیں، اگر ادب معاذ اللہ پیش نظر نہ ہو تو پھر بعض اوقات وہاں بڑی بڑی لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کا اگر تعارف پیش کیا جائے اور اس کا ایک دوسرا نام اگر تجویز کیا جائے، اور بالخصوص دین اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، تو اس سے کہا ہی مذہب مہذب جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ اللہ رسول نے جس شخص کو، جس ذات کو، جس شے کو اور جس نسبت کو شرف بخشا ہے، ہم اس برکت والی اور اس عزت والی چیز کا ادب و احترام کریں۔ ماشاءاللہ، یہ سوچ ہے، بیسیکلی تو ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور کاغذ کے بارے میں، انک کے بارے میں۔ اچھا، جب ایک کاغذ کا اتنا ادب ہے، جو شخص ایک انک اور ایک نقطے کا اتنا ادب کر رہا ہے، تو ایک مسلمان کا کتنا احترام کرے گا، اور پھر مسلمان میں بھی جو نیک ہو پھر اس کا احترام، پھر ماں باپ ہیں ان کا رتبہ بہت بلند ہے، ان کا احترام ہو گیا، پھر جیسے جیسے جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ بالکل ایک بڑی ہی بنیادی بات ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے ہوئی۔ بہت دفعہ آپ نے ادب سے متعلق سنا ہوگا، تو مجموعی طور پر اگر ہم یہ زمانہ جن برائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور خاص طور پر جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک ٹاپک رسپیکٹ بھی ہے۔ اور نیو جنریشنز کے اندر، یا جو آج کل
بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے اندر وہ ادب کا پہلو کم نظر آتا ہے جو پہلے دیکھا جاتا تھا. میں نہیں کہتا کہ سارے بے ادب ہیں یا ادب بالکل ہی ختم ہو گیا، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کمی ضرور ہے. اب ہر معاشرے کی، ہر کلچر کی جو ایک ادب کا معیار ہے وہ جدا ہو سکتا ہے، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، کہیں ایک چیز جو ہے وہ بے ادبی تصور نہیں ہوتی لیکن دوسری جگہ پر ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ کو ضرور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہر اس چیز کا کہ جس کا ادب کرنا چاہیے، یہ ہر معقول شخص سمجھتا ہے، یعنی کہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ مجھے اپنا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں جو میں نے کلچر کی بات کی، ناظرین میں بھی ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے نئی بات ہو. تو میری عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، ہوگی کوئی 13-14 سال کی عمر ہوگی. تو ایک جگہ پر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو میں بھی یوں چلتا ہوا گیا اور جا کر چارپائی تھی تو میں بیٹھ گیا. تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں سے نا، اٹھ جاؤ، اور ایک طرح سے ڈانٹنے والی کیفیت تھی. اچھا، میں حیران ہوا کہ میں نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ مجھے جو ہے یہاں سے اٹھا دیا، اور فوراً ان کے چہرے پہ ناراضی کے آثار ہیں. تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ اصل میں جو پرانی چارپائیاں ہوتی تھی، اب بھی ایک بیڈ کا سرہانے کی طرف ہوتی ہے اور ایک پائنتی ہوتی ہے. تو پہلے کے زمانے میں چارپائی کی جو پائنتی تھی نا وہ زیادہ نمایاں ہوتی تھی. بہرحال تو مجھ سے بڑی عمر کے کچھ شخص پائنتی کی طرف بیٹھے تھے اور میں جا کر سرہانے کی طرف بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کلچر میں یہ بزرگوں کی بے ادبی تصور کی جاتی ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے، بزرگ ہے، وہ اگر پائنتی کی طرف ہے تو آپ انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس طرف آ جائیں اور آپ پائنتی کی طرف بیٹھیں گے. تو میرے لیے ایک نئی بات تھی، ظاہر اس وقت تک ایسا کچھ سنا یا دیکھا نہیں تھا. تو یہ دیکھیں اب وہ کلچر کتنا خوبصورت ہوگا، اور جہاں پر اپنے سے بڑے عمر والے، اچھا بزرگ کی تعریف ضروری نہیں کہ وہ عالم ہوں، یہ ہوں، یعنی کہ آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں، جو بزرگ کہلاتے ہیں، تو ان کا بھی احترام آج بھی ہے، ختم نہیں ہوا. لیکن آپ یہ غور کر لیں کہ اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، بظاہر چھوٹی چیزیں لیکن پیچھے ایک میسیج ہے بہت بڑا. جیسے کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک وقت تھا کہ لوگ کوئی سگریٹ پیتا بھی تھا تو امام صاحب آ جاتے تھے تو چھپا لیتے تھے، یا اس طرح کی کوئی پان منہ میں لے کے بات نہیں کرتا تھا، پہلے تھوکتا تھا پھر جا کے. تو اینی تھنگ وچ از کنسیڈرڈ ایز اے ریسپیکٹفل مینر، ہر وہ چیز کہ جو ادب کہلاتی ہے اور شریعت کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کا ضرور خیال کرنا ہے. اسد بھائی، یہاں پر ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، حفظ مراتب. جی، یہ بڑا وسیع مفہوم والا لفظ ہے، یعنی افراد ہوں، اشیاء ہوں یا چیزیں ہوں، ہر شے کا اور ہر فرد کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جائے. جی، یعنی آپ دیکھیں کہ جو کتابیں ہوتی ہیں، اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، سب ہی قابل تعظیم ہے اور سب کی ہی رسپیکٹ کہے یا ان کا ادب کرنا ہوتا ہے. لیکن علماء کرام نے اس میں بھی ترتیب لکھی ہے کہ سب سے اوپر قرآن مجید ہے، پھر تفسیر ہے، پھر حدیث، پھر شرح حدیث، پھر فقہ. یعنی اسلامی لٹریچر جو ہے اس میں بھی کتابوں میں ان فنون کی، ان علوم کی جو ایک حیثیت ہے، مقام و مرتبہ ہے، اس کو پیش نظر رکھا گیا. اور افراد میں بھی یہی چیز ہے. ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم او کما قال، کہ لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کرو. لوگوں سے جو ہمارا برتاؤ ہوتا ہے ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہونا چاہیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر نے، کسی سائل نے صدا دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو بڑے احترام کے ساتھ اور مطلب گھر بلا کر اس کو کھانا وغیرہ پیش کیا. اور کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد ایک اور سائل نے اسی طرح صدا دی، تو آپ نے باہر ہی سے، گھر کے باہر ہی سے اس کو کچھ دے دیا. تو جب پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق برتاؤ کرو. سو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، گرچہ کھانا سب ایک طرح کے کھاتے ہیں، گندم ایک ہی استعمال ہوتی ہے، بظاہر ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے. وہ علم کے اعتبار سے ہو، وہ دینداری کے اعتبار سے ہو، عمر کے اعتبار سے ہو، یا ہمارے ریلیشن کے اعتبار سے ہو، جی، منصب کے اعتبار سے ہو. بہرحال میسیج ہے کہ ادب کریں، انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی. جی عبدالواجد بھیا، آپ کے پاس کیا واقعہ ہے؟ جی،
हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की मुबारक जवानी का वाक़या कि आप जब उलूम की तहसील से फारिग हो गए तो उमर शरीफ जो है वो 18 और 20 के दरमियान थी, तो आपको मालूम हुआ कि एक वक्त के बहुत बड़े वली और वक्त के कुतुब तशरीफ़ लाए हैं। यूसुफ हमदानी उनका नाम था रहमतुल्लाहि ताला। तो हुजूर गौस पाक उनकी बारगाह में हाजिर हुए, तो जिस मकाम पर उनका मालूम हुआ था कि वहाँ पर हैं, वहाँ गए तो उनको वहाँ ना पाया। अच्छा। फिर उनकी तलाश में एक और जगह पर गए तो देखा कि हज़रत वहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो अब हज़रत और उनके दरमियान गुफ्तगू होती है और उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि उन्होंने पूछा कि बेटा आप अल्लाह की मखलूक को अल्लाह की तरफ क्यों नहीं बुलाते, यानी वाज क्यों नहीं कहते, बयान क्यों नहीं करते, तकरीर क्यों नहीं करते। तो हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या सैयदी, मैं अजमी हूँ, यानी अरबी जो है मेरी मादरी ज़बान नहीं है, मेरी मदर टंग नहीं है। सही। और यहाँ बगदाद शरीफ में अरब रहते हैं एंड दे आर वेरी एलोक्वेंट, वो बड़े फसी हैं। ऐसे तो बगदाद के फुसहा के सामने, अहले ज़बान के सामने मैं क्या बात करूँगा। ये कौन फरमा रहे हैं? हुजूर गौस पाक फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ऐसे में उन कुतुब वक्त साहब ने फरमाया कि बेटा तुम्हारे पास वो उलूम मौजूद हैं कि जो उलूम किसी को इस बात का अहल बनाते हैं कि वो तकरीर करे, वाज करे। सही। तुम्हारे पास कुरान की तफसीर का इल्म है, सर्फ व नहव का इल्म है, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह का इल्म है, और जो दीगर उलूम ज़रूरी हैं वो उलूम तुम्हारे पास हैं। तो अब तुम्हें चाहिए कि तुम मखलूक खुदा को अल्लाह की तरफ बुलाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर अल्लाह की रहमत के ऐसे आसार देखता हूँ कि अल्लाह ने चाहा तो दुनिया तुमसे बहुत ज़्यादा हिदायत पाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ असद भाई कुछ चीज़ें हैं जो मतलब जिनकी तरफ मैं चाहता हूँ कि तवज्जो की जाए। उनमें से तो एक ये है कि अल्लाह के नेक बंदे चाहे कितने भी बड़े मकाम पर हों, लेकिन वो अपने से बड़े की खिदमत में पहुँचने को और उनकी ज़ियारत करने को और उनसे दुआ लेने को अपने लिए बाइसे सादत समझते हैं। जैसा कि हुजूर गौस पाक बावजूद ये कि आप हसीब नसीब हैं, सैयद हैं और उस वक्त आलिम भी थे, लेकिन इसके बावजूद आप अपने वक्त के एक बहुत बड़े शेख की बारगाह में पहुँचे। तो हमें भी नियत करनी चाहिए कि कहीं हमें किसी नेक आलिम दीन का, किसी अल्लाह के नेक बंदे का पता चले और वो सहीउल अकीदा हो तो हमें ज़रूर उसकी खिदमत में हाजिर होकर उससे दुआ लेनी चाहिए। दूसरी बात जो सीखने को मिलती है वो ये है कि जो बड़े हैं, जिनको अल्लाह ताला ने किसी दीनी मनसब से नवाजा है, तो उनकी ये आदत देखी गई है कि वो अपने से छोटे लोगों को हमेशा इनकरेज करते हैं, सुभान, उनको रास्ता दिखाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं। यानी हम आज अगर इस मकाम पर बैठे हैं बशमूल ये हम तमाम के, तो हमारे यहाँ बैठने के पीछे हमारे किसी बड़े की इनकरेजमेंट है। मैं अपनी मिसाल दूं, मुझे अगर यहाँ मदनी चैनल पर आकर बोलने की सादत मिल रही है तो अल्लाह भला करे अब्दुल हबीब भाई का, कि जिन्होंने जो है वो मुझे ये मौका दिया। माशाअल्लाह। तो आदमी आदमी से बनता है। आप किसी की सोहबत में बैठते हैं, किसी नेक आदमी के संग उसके वाबस्ता हो जाते हैं, तो उसकी सोहबत की बरकत से आपको बहुत सी बरकतें मिलती हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और ये बहुत ही दोनों तरफ से है जी, दोनों तरफ। छोटा जो है वो अपने बड़े का अदब करे और जिसको अल्लाह पाक ने कुछ अता किया है तो वो दूसरों को आगे बढ़ाए। अच्छा, आप देखिए ना, आपको एक नेमत मिली जिसके जरिए से मिली, तो आपके दिल में उसके लिए इज्जत भी है, तकरीम भी है, और उनके लिए आपने अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। और ये भी यूं कहिए कि माशरे का एक सुलगता हुआ टॉपिक है कि होता इसके बरक्स है, यानी कि नॉर्मली लोग जो है वो ऐसे कम होते हैं, यानी कि कोशिश ये करने के बजाय कि ये भी आगे बढ़े, मैं इसको और तरक्की दूं, इसके बारे में अच्छे कलेमात कहूँ, ये भी आगे बढ़े। हाँ, जहाँ पर उसकी तरबियत करनी है, कोई कमी है, कोताही है, वो अच्छे अंदाज पर बयान करना वो अपनी जगह पे, लेकिन हौसला अफजाई करके आगे बढ़ाना। अमीर अहले सुन्नत से किसी ने सवाल किया था कि आपने इतनी बड़ी तहरीक और इतना बड़ा काम ये कैसे हो गया ना, और इतने सारे लोग वाबस्ता हो गए। तो आपने फरमाया कि मैं
دونوں ہاتھوں سے کمر تھپکتا رہتا ہوں. سبحان میری اللہ. عادت ہے جی کہ کوئی بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے یا خواہش کرتا ہے تو میں اس کی خوب حوصلہ افزائی واہ. کرتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت سے مجھے یہ حصہ ملا ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کارواں جو بن گیا. تو کوئی بھی بڑا آدمی یا بڑا کام کرنے والا جب تک دوسروں کو آگے نہ بڑھائے، اور اس کو تو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بے نیاز ذات صرف اللہ کی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اللہ الصمد. سبحان اللہ. مخلوق جو ہے نا وہ بے نیاز نہیں ہے. جی. ہم سب جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی کے مرہون منت ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی ایسا شخص دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اکیلے چاند پہ پہنچ جاؤں گا یا اکیلے ترقی کر لوں گا. یہ ممکن نہیں ہے. کاروبار اگر آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، تو جب تک آپ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے آپ کو بھی فائدہ نہیں ملے گا. اگر آپ نے فیکٹری لگانی ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، جب تک آپ 500 لوگوں کو رکھ کر ان کے روزگار کا سبب نہیں بنیں گے تو آپ کی پروڈکشن بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کسی کمپنی کے CEO بننا چاہتے ہیں تو ایک ٹیبل پر بہت بڑی کمپنی میں جہاں پر کوئی بھی نہ ہو، اکیلے بیٹھ کر CEO نہیں بن سکتے. اس کے لیے آپ کو 200 لوگوں کو پہلے رکھنا پڑے گا، جب بھی آپ کا اسٹیٹس مینٹین ہوگا، ورنہ اکیلے تو آپ بادشاہ نہیں ہو سکتے نا. بادشاہ بھی رعایا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی شخص بولے کہ میں آج سے بادشاہ ہوں اور کوئی رعایا ہے ہی نہیں اس کی جس کو وہ فائدہ پہنچائے یا جن کے لیے وہ اچھا سوچ سکے. اب غور کرتے چلے جائیں تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کا محتاج ہے. بے نیاز ذات صرف رب کائنات. سبحان اللہ. تو جب ایسا ہے تو پھر ہم مخلوق خدا کے لیے جتنا اچھا سوچیں گے، جتنا بہتر سوچیں گے، تو مخلوق تو رب کی ہے نا. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس کا ضرور فائدہ حاصل ہوگا. بلکہ اب تو اس ٹاپک پہ باقاعدہ ٹریننگز کی جاتی ہیں کہ اس مائنڈ سیٹ کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ اگر وہ آگے بڑھ جائے گا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. اور خاص طور پر اگر کوئی بڑے منصب پر ہوتا ہے تو آپ نے ماتحت کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اس کو ترقی مل گئی تو میرا کیا ہوگا. ارے آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ آپ کی جگہ پر آئے گا تو آپ اس سے بھی آگے والی جگہ پر جائیں گے نا. اگر آپ وہیں پہ رہیں گے، کسی اور کو موقع نہیں دیں گے، تو آپ بھی وہیں پر ہی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں. تو بزرگ تو ماشاء اللہ ان کا تو کام ہی یہ تھا. ان کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کیا، یعنی کہ ایک بالکل عام سے شخص کو اٹھاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. جبھی تو دنیا ان کا تذکرہ کرتی ہے، ان کا نام لیتی ہے، ان کے سیرت کے پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. جی نقیب بھائی آپ کے پاس میری بات تھوڑی سی ایک جی بالکل کرنا چاہوں گا. اسی واقعے سے ہمیں ایک اور چیز یہ سیکھنے کو ملی کہ ان بزرگوں نے حضور غوث پاک سے یہ فرمایا کہ بیٹا تمہارے پاس یہ علوم ہیں. صحیح. یعنی تمہارے پاس واز کہنے کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی جو بنیادی اہلیت ہے وہ موجود ہے. تو اب تمہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے. سبحان اللہ. ہمارے زمانے میں اب ایک ایسی وبا پھیل چکی ہے اسد بھائی کہ لوگ دیگر چیزوں کے بارے میں تو ان کی یہ سوچ ہے کہ بھائی جب بھی میڈیکل کی بات ہوگی، میڈیسن کی بات ہوگی، طب کی بات ہوگی، دوائی کی بات ہوگی تو کوئی مستند ڈاکٹر ہی کرے. ہم ہر ایک کو نہیں سنیں گے، نہ ہم ہر ایک کے پاس جائیں گے. جب بھی گھر کی تعمیر کی بات ہوگی تو کسی انجینئر کو ہی ہم نے ہائر کرنا ہے. وہی آ کر جب پورے سٹرکچر کو کھڑا کرے گا اور اس کی نگرانی راج مستری کام کریں گے تو پھر ہماری بلڈنگ کامیاب ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کسی اور کے پاس چلے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ انویسٹ کریں اور ہماری بلڈنگ دوسرے دن دھڑام سے نیچے آ جائے. ایسا ہی. لیکن دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آج کل لوگ اس طرح سے نہیں سوچ رہے. ایسا ہی. اور لوگوں کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ دین اسلام کے بارے میں آپ جس شخص کو سن رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. جی. اس نے دینی علوم کن ماخذ سے حاصل کیے ہیں، اس کے اساتذہ کون سے ہیں، اس کا سلسلہ تعلم کون سا ہے، اسے کس مفتی صاحب نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کو مسئلہ شریعہ بتاؤ. جی. میں یہاں اپنی ایک مثال عرض کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے 18 سال یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی ہے. میں نے کم و بیش 10 سال جو ہے وہ مدرسے میں اساتذہ کے سامنے اپنی زندگی کا وقت گزارا ہے. تو
اب اس 10 سال کے باوجود میں بھی سمجھتا ہوں اور جو احباب یہاں بیٹھے ان کو بھی معلوم ہے کہ میں 10 سال کی تعلیم کے باوجود فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے کسی مفتی کے تحت بیٹھ کر اس سے فتویٰ نویسی نہیں سیکھی، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ فن ہے جس کو سیکھا جاتا ہے. جب مجھے فتویٰ نویسی آ جائے گی پھر میں علم فقہ میں کلام کروں گا. لوگوں کو حلال اور حرام کے بارے میں اگر مجھ سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو میں انہیں فتویٰ جاری کروں گا. تو 10 سال کی تعلیم کے باوجود اگر میں اس بات کا اہل نہیں ہوں تو آج وہ لوگ سوچ لیں کہ جن کی عادت بن چکی ہے کہ انہوں نے پڑھی ایک کتاب بھی نہیں، 2 باتیں وہاں سے سن لی، 2 باتیں وہاں سے سن لی، اب ان سے کوئی اگر مسئلہ پوچھ لے تو وہ فوراً دھڑام سے مسئلہ بتا دیتے ہیں، اور پھر جب انہیں کہا جائے کہ حضرت آپ غلط بتا رہے ہیں تو پھر وہ اس پر اٹک جاتے ہیں. تو نہ تو اس طرح کے لوگوں سے دین حاصل کرنا چاہیے، اور نہ ہی اگر کسی شخص کی علمی کیفیت ایسی ہے تو وہ اپنے آپ کو دین کے پیشوا کے طور پہ پیش کرے. آج زمانے میں جو ہمیں بہت سا فساد نظر آتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عالم نہیں تھے وہ عالم بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسا ہے. جو اس منصب کے اہل نہیں تھے انہوں نے اس منصب پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور وہ مخلوق خدا کو گمراہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے، کیا یہ اسی زمانے میں ہے؟ پہلے بھی ہوتا ہوگا. اللہ. اچھا، اور دوسرا ایک اور بات کہ کیا مایوس ہونا چاہیے یا مطمئن رہنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کمنٹ کیجئے گا، کہ یہ حرکتیں پہلے بھی ہوتی ہوں گی، لیکن اللہ کی رحمت سے علماء ہر زمانے میں رہے اور وہ غلط اور صحیح کا فرق کرتے رہے. تو آج بھی الحمدللہ علماء ہیں اور جو واقعی صاحب علم ہیں تو وہ کم از کم ہمارے سامنے دونوں چیزیں رکھ ضرور دیتے ہیں. اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارنے کو اگر بالکل تیار ہیں اور اس پر مصر ہیں تو پھر اپنا ہی نقصان کریں گے. ورنہ یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ یار ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ جو ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. تو اوتھینٹیکیشن ہر زمانے کے اعتبار سے رہی، آج بھی ہے. ذرا سی سوچ اور تھوڑی سی تگ و دو اگر ہم کر لیں گے. اچھا، اب میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے دیتا ہوں. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز آپ اپنے پاس رکھیے. آپ کو کسی کتاب کے بارے میں، آپ کو کوئی کتاب اچھی لگی اور آپ اس رائٹر کو نہیں جانتے، آپ فون کر کے پوچھ لیں کہ حضور میں اس رائٹر کی کتاب، مجھے ٹاپک اچھا لگ رہا ہے، میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی اسپیکر کو آپ سننا چاہتے ہیں، کوئی بھی بیان کرنے والا ہے، دین کی بات کہنے والا ہے، تو بعض تو بڑے نمایاں ہوتے ہیں علماء ماشاءاللہ جن کے بارے میں پوچھنے کی حاجت نہیں ہوتی، سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف عبدالواجد بھائی نے توجہ دلائی، تو ان کا نام لے کر آپ پوچھ لیں. انشاءاللہ یہ رہنمائی بھی آپ کو دارالفتہ اہل سنت سے مل جائے گی. یعنی کہ یہاں پر بھی عذر نہیں ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے، اور کم از کم آپ کو انڈیکیٹ ضرور کر دیا جائے گا. اور تیسری بات، بجائے اس کے کہ کسی جو اوتھینٹک نہیں ہے جس کے بارے میں پوچھنا ہی پڑ رہا ہے، آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پر مجھے پڑھنا ہے تو میں کیا پڑھوں. زیادہ آسان ہو جائے گا، آپ کو اوتھینٹک کتاب کا جو ہے وہ بتا دیا جائے گا. تو تھوڑی سی تگ و دو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ ہی کی آخرت کا بھلا ہے. اس میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے امت کو اس طرح کے مسائل سے نکالنے کے لیے ایک بہت خوبصورت پلیٹ فارم جو ہے وہ مدنی چینل کی صورت میں پیش کیا. مدنی چینل دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی کے جو اوتھینٹک پیجز ہیں ان کو استعمال کریں. شخصیات کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پیج فالو کریں. پابندی سے مدنی مذاکرے کو سنیں. نگران شورا حاجی عبدالحبیب بھائی، مفتی محمد قاسم اتاری، مفتی علی اصغر اتاری، اور اس کے علاوہ دیگر مفتیان کرام جو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں اور متحرک ہیں، آپ ان کو فالو کرنا شروع کریں. انشاءاللہ کوئی ایسا روزمرہ کا سوال نہیں رہے گا کہ جس کا آپ کو جواب نہ ملے، اور کوئی ایسی کنفیوژن نہیں رہے گی کہ جس کے بارے میں آپ مطمئن نہ ہوں. اللہ نے چاہا تو ہر چیز کا گریجولی آپ کو جواب مل جائے. انشاءاللہ ضرور. اللہ پاک ہمیں گمراہوں سے محفوظ رکھے اور صحیح جگہ سے، صحیح لوگوں سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نقیب عارف بھائی، آپ کیا سٹوری سنا رہے ہیں؟
بخاری شریف کے اندر ایک طویل حدیث مبارک ذکر کی گئی ہے جس میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ذکر ہوا. سبحان اللہ. ایک کوڑی اور ایک گنجا اور اسی طرح ایک نابینا. 3 افراد تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لیا جائے تو اللہ نے انسانی صورت میں فرشتے کو بھیجا. فرشتہ آیا اور سب سے پہلے کوڑی سے آ کے کہنے لگا کہ تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے جسم پہ جو بیماری ہے، سفید دھبے ہیں، یہ دور ہو جائیں اور لوگ جو نفرت کرتے ہیں یہ نفرت ختم ہو جائے، میں بھی تندرست ہو جاؤں. تو فرشتے نے اپنا ہاتھ پھیرا اور اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی وسیلے سے اور اس طرح اسباب سے شفا دیتا ہے. فرشتے نے جب یہ معاملہ کر دیا، اب اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں. فرشتے نے اسے حاملہ اونٹنی دی اور ایک حدیث میں 10 اونٹنیاں حاملہ اسے دی اور دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے. سبحان اللہ. اب اتنا مال اس کا ہو گیا کہ ایک پوری وادی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وادی پوری مال سے بھر گئی. اتنا مال ہو گیا، اتنے جانور بڑھ گئے، اتنے جانور بڑھ گئے. پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے آ کے کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے سر پہ بال آ جائیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت دور ہو جائے اور میں اچھا دکھنے لگوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور سر پہ بال آ گئے. اب پوچھا تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اسے حاملہ گائے دی، پریگننٹ گائے اسے دے دی اور دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں اضافہ کرے. تو اس کا بھی مال اتنا بڑا کہ پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، سبحان اللہ. جانور ہی جانور ہو گئے. واہ. پھر فرشتہ تیسرے بندے کے پاس آیا جو نابینا تھا، اسے کہا کہ تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں دنیا دیکھوں، میں بھی دیکھنے لگوں جیسے لوگ دیکھتے ہیں. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، وہ دیکھنے لگا. سبحان اللہ. اب پوچھا کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے پسند ہے بکریاں. تو بہت ساری بکریاں ہو جائیں. اسے بھی ایک پریگننٹ بکری دی، حاملہ بکری دی. دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں اضافہ کرے. اس کا بھی یہ مال، بکریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں. اب کچھ وقفہ گزرا تو فرشتہ پہلے والے کے پاس آیا انسانی صورت میں اور آ کے کہتا ہے میں مسافر ہوں اور محتاج ہوں، سفر درپیش ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ کے سوا تو کوئی پورا نہیں کرے گا. اللہ نے تو تجھے مال دیا ہے، اس مال میں سے میری مدد کر. سبحان اللہ. تو وہ جو برس کا شکار تھا، کوڑی تھا، بیماری میں مبتلا تھا، پاس کچھ نہیں تھا، اس نے کہا میرا تو پہلے ہی بڑے خرچے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے، میں تمہیں کہاں سے دے دوں؟ اس نے آگے سے کہا فرشتے نے تم وہی نہیں ہو جو پہلے کوڑی تھے اور پھر تمہیں اللہ نے صحت بھی دی اور اتنا مال بھی دیا؟ اس نے کہا نہیں، میں شروع سے ہی بڑا خوبصورت ہوں، میں تو پہلے ہی تندرست تھا، جدی پشتی امیر ہوں، ایسا تو نہیں ہے میرے پاس پہلے نہیں تھا اور اب آ گیا ہے. فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے ویسے ہی ہو جائے جیسے تھا. وہ ویسے ہی ہو گیا، آزمائش میں پورا نہ نکلا. اسی طرح فرشتہ دوسرے کے پاس آیا جو گنجا تھا، اور سے کہا میں مسافر ہوں، محتاج ہوں، میری ضرورت پوری کر دے. اس نے کہا کہ میں خود بڑے اخراجات سے پریشان ہوں، میرے تو بڑے اخراجات ہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا تم پہلے گنجے نہیں تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو پہلے سے ہی بالوں والا ہوں، بڑے اچھے بال ہیں میرے تو. اس نے کہا کہ یہ مال جو ہے پہلے تو نہیں تھا تیرے پاس. اس نے کہا میں جدی پشتی امیر ہوں، اباؤ اجداد سے مال چلا آ رہا ہے، میں تو نو امیر نہیں ہوں، پرانا ہی امیر ہوں، میرے پاس تو پہلے سے ہی مال ہے. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے ویسے ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا. اس کی آزمائش ہوئی اور وہ بھی اس طرح آزمائش کا شکار ہو گیا. تیسرے کے پاس آیا جو نابینا تھا، اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں، مسافر ہوں، سفر درپیش ہے، میری کچھ مدد کر دے. اس نے کہا کہ میں پہلے نابینا تھا، اللہ اکبر. اللہ نے مجھے اکھیارا کیا، میں دیکھنے لگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ مال مجھے دیا ہے، اس میں سے جو چاہتا ہے تو لے جا، سبحان اللہ. جو تیری جتنی حاجت ہے لے جاؤ. ماشاء اللہ. فرشتے نے مزید دعا دی، کہا تیرے دونوں ساتھی ان کی آزمائش ہوئی اور وہ
امتحان میں پاس نہ ہو سکے، تجھے اللہ نے دیا اور تو نے اس کا شکر ادا کیا۔ تو یہاں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ کیا بات ہے؟ کہ نعمت بعض اوقات چھن جاتی ہے اور چھننے کے بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ ہم اسے بہت سارے پہلوؤں سے دیکھیں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے زندگی بڑی اچھی گزاری ہوئی ہوتی ہے، ایسا ہی لیکن جب زوال آتا ہے تو پھر اب ان کے لیے جو رات 6-8 گھنٹے کی ہے وہ رات بھی بڑی طویل ہو جاتی ہے، تھوڑی دھوپ بھی انہیں زیادہ لگتی ہے، کسی دوسرے کے طرف اشارہ ہونے والا بھی انہیں اپنی طرف محسوس ہوتا ہے، ان کے لیے تھوڑی تکلیف بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے یہ بھی فرمایا، زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگی ہے اور امت کو تعلیم دی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کے پیرائے میں جائیں تو قرآن میں بھی زوال اور عروج کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عروج بھی آتا ہے، زوال بھی آتا ہے۔ قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کا کہیں پہلے یوں ذکر ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں میں نے عالمین پہ فضیلت دی ہے۔ بے شک۔ اب کہیں تو یہ ذکر ہے اور ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، منو سلوا آ رہا ہے، ان کے لیے دریاؤں میں 12 راستے بن رہے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے، لیکن جب وہ نہ شکری کرتے ہیں نہ قدری کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ٹالتے ہیں، تو پھر زوال کا شکار ہوتے ہیں۔ جنہیں عالمین پہ فضیلت دی گئی تھی انہی کے لیے الفاظ آئے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان پر مسکینی اور ذلت کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ عروج و زوال ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ اللہ، اب بندہ اگر اسباب کی طرف جائے کہ نعمت اللہ نے دی، عروج دیا، آخر کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندہ زوال کا شکار ہوتا ہے، پستی میں گر جاتا ہے؟ تو ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے ناقدری۔ نعمت کی جب بندہ ناقدری کرتا ہے تو وہ نعمت بندے سے چھن جاتی ہے، اور بہت دفعہ ناقدری اس لیے بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ بہت سی نعمتیں ہمیں بغیر مشقت کے ملی ہوتی ہیں، ایسا ہی۔ اس کے لیے ہماری محنت نہیں ہوتی، ایفرٹ نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، حضور گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کا احترام کرو۔ جس گھر سے یہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اس گھر میں پھر لوٹتی نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سارا کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح ناقدری کی جاتی ہے۔ اسی طرح ناشکری کی طرف اگر ہم آئیں تو ناشکری بھی بہت بڑا سبب ہوتا ہے اور نعمتیں چھن جانے کا۔ بندہ ناشکری کا اتنا زیادہ عادی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ناشکری صرف یہی نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال تھا ختم ہو گیا، ناشکری یہ بھی ہوتی ہے پہلے بندہ نعمت کا زوال یہ بھی ہوتا ہے، اور ناشکری کا یہ بھی ہوتا ہے پہلے زبان پہ شکر ہی شکر تھا، اب ناشکری کے الفاظ ہو گئے، پہلے تہجد بھی پڑھتا تھا، اب نمازیں 5 پڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گئی، پہلے یہ دنیا کے اندر سکون سے جی رہا تھا، اب یہ نہیں ہے۔ یہ سب زوال کی چیزیں ہیں، زوال کی علامتیں ہیں۔ تو ان لوگوں کو دیکھیں انہوں نے کیسے ناشکری کی، ناقدری کی، احسان فراموشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ میں آخری جملہ عرض کر کے بات کمپلیٹ کروں گا۔ بڑا بول اور جھوٹی باتیں، بڑے بانگ، بلند بانگ دعوے بھی انسان کو جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں ان کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ جیسے اس حدیث میں وہ کہتے ہیں ہم تو جدی پشتی امیر ہیں، ہم تو باپ دادا سے امیر ہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ پہلے ہی تھا۔ تو اس لیے نہ شکری سے بھی بچنا چاہیے، نہ قدری سے بھی بچنا چاہیے، بلند بانگ دعووں سے بھی بچنا چاہیے۔ جو رب نے دیا ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی جس چیز کے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ بندہ سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ والی جو بات ہے اس کی تفاسیر میں اگر ہم جائیں، بہت بڑی بات ہے، اور بڑی ماشاءاللہ آپ نے جو کلام کیا، اور یہ جو دعوے والی بات کی نا آپ نے، تو یہ تو جو زیادہ تر پیسے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہر کسی کی آزمائش فرشتے کے ذریعے ایسے ہی ہو ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہم سب ہر وقت ہی آزمائش میں ہیں، اور کبھی بھی زبان پر ایسا جملہ نہیں لانا چاہیے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو خاندانی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ عموماً جو نو دولتیے کہا جاتا ہے، جن کے پاس نیا نیا پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے، تو زیادہ ناشکری ان میں بھی دیکھی جاتی ہے، اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ ان کی زبان سے بھی سنائی دیتی ہیں۔ عموماً آپ غور کر لیں،
میں نام نہیں لیتا، ہر علاقے میں نا ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو بزنس کمیونٹی کے طور پر مشہور ہوتی ہے، جو خاندانی تاجر ہوتے ہیں باپ دادا سے، ان کے لائف سٹائل میں اور آپ ہی کے علاقے میں جو پچھلے 15-20 سال میں کروڑ پتی یا ارب پتی ہوئے، ان کے لائف سٹائل میں آپ کو فرق نظر آئے گا، اور بڑا واضح فرق ہے۔ وہ جو خاندانی ہوتے ہیں ان کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں کفایت شعاری کی، سادگی کی، اور ایک نارمل لائف گزارنے کی، یعنی کہ پیسہ ان کا کچھ زیادہ نہیں بگاڑ رہا ہوتا، اور جو نئے نئے ہوتے ہیں بیچارے تو ان کی شو بازیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں غور کرنا چاہیے، اگر اللہ نے دیا ہے، اور وہ منصب بھی ہو سکتا ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، مال بھی ہو سکتا ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بس واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے، ایک جگہ پر میں تھا تو ہاسپٹل تھا، کراچی کا ایک بڑا ہاسپٹل تھا، میں کسی کام سے گیا ہوا تھا تو بیٹھا ہوا تھا ایک سائڈ پر، تو وہاں پہ ایک سرکل ہے اور وہاں صرف ڈراپ کرنے کی اجازت ہے، وہاں آپ گاڑی کو روک نہیں سکتے، گارڈ بھی کھڑا ہوا تھا۔ ایک بہت بڑی گاڑی کے اندر ایک شخص آیا اور اس نے وہاں آ کر پارک کرنا چاہیے، تو وہ جو گارڈ تھا، جو چوکیدار تھا، وہ آگے بڑھا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ یہاں سے آپ گاڑی کو ہٹا لیں۔ اس کو برا لگ گیا کہ یہ اور مجھے یہاں سے گاڑی، حالانکہ اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ جگہ بھی پارکنگ کی نہیں ہے، پارکنگ میں جا کے، پارکنگ تھوڑا سا دور ہے، 200-400 میٹر ہوگی، تو بہرحال وہ تھوڑا بات چیت زیادہ ہو گئی، اور وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا، اس کو تو کرنا تھا کہ یہاں آپ نہیں پارک کر سکتے، تو ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا جو میں دور بیٹھا سن رہا تھا، آج تک اس کی باز گشت فیل ہوتی ہے۔ اس چوکیدار نہیں، اس گاڑی والے کی، جی، اس کو ڈانٹتے اس نے کہا کہ تو مجھے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے، ابے تیری جتنی مہینے کی سیلری ہے نا، اتنا ایک دن کا، ایک ٹائم کا میں کھانا کھا کے اڑا دیتا ہوں۔ اللہ، آپ یقین کریں وہ اتنا یعنی کہ تکلیف دہ جملہ تھا، اور یہ کتنا بڑا تکبر والا جملہ ہے نا، کہ جو تو مہینے میں کماتا ہے میں ایک دن میں اس کو ایک کھانے پہ خرچ کر دے، تو تیری یہ اوقات، معاذ اللہ۔ بہرحال وہ چلا گیا، لیکن میں آج تک سوچتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو بھی ہدایت دے، بظاہر مسلمان ہی تھا، لیکن یہ کتنا خطرناک جملہ ہے، یعنی کہ یہ اچھا ہر کوئی یہ جملہ کہے ضروری نہیں، لیکن اس سے ملتے جلتے جملے جملہ کہیں ضروری نہیں، آپ کا انداز بعض اوقات بتا رہا ہوتا ہے کہ تحقیر آپ کر رہے ہیں سامنے والے کی، صحیح طرح سے ہاتھ نہیں ملا رہے، صحیح طرح سے اس کو لفٹ نہیں کرا رہے، آپ سے جو ہے وہ ٹائم مانگ رہے تو آپ اندر فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو مل نہیں رہے، کوئی بھی چیز جو تکبر کے زمرے میں آ سکتی ہے، اللہ کی ناشکری میں آ سکتی ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، ورنہ یہ مثالیں کم نہیں ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں یا دیکھنا چاہیں کہ انجام بڑوں بڑوں کے کس طرح سے ہوئے، تو یہ سٹوریز کم نہیں ہیں، انہیں بندہ پڑھ کر دیکھ کر اپنے لیے درس عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کا برخلاف دیکھیں، بزرگوں کی اگر سیرت دیکھتے ہیں تو وہ جتنے بڑے ہوتے اتنے عاجزی میں اضافہ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی کسی بزرگ کی زبان سے آپ کو معاذ اللہ کسی کے لیے تحقیر، کسی کے لیے تذلیل، کسی کو نیچا دکھانا یا اپنے سے کم سمجھنا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں رضا بھائی کی جانب، ایک اور واقعہ اس حوالے سے ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، اور سبحان اللہ، بڑے خوبصورت صحابی ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو مثنوی شریف میں تحریر فرمایا ہے۔ واقعہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا انوکھا دلچسپ سا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور ایک شخص آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور آپ کو فجر کے لیے جگاتا ہے۔ بڑی حیرت ہے کہ ایک تو اس طرح داخل ہونا اور پھر فجر کے لیے جگا کے وہ واپس جا رہا ہوتا ہے، آپ اسے روک لیتے، کون ہو، کیوں جگانے آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ نہیں بتاتا، آپ بڑا اصرار کرتے ہیں، اسے چھوڑتے ہی نہیں۔ بالآخر وہ جواب دیتا ہے کہ میں شیطان ہوں، اچھا، اور میں آپ کو فجر کے لیے جگانے آیا ہوں۔ آپ کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ شیطان تو روکتا ہے عبادتوں سے، نمازوں سے، تم نے مجھے جگانے کا کیوں سوچا اور کیوں اس کام کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ دراصل بات کچھ یوں ہے، اگر میں نہ جگاتا اور ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز قضا ہو جاتی، آپ کو جو اس پر دکھ ہونا تھا اور آپ نے جو گریہ بازاری کر کے خوف خدا کی وجہ سے رب کو منانے کے لیے گر پڑنا تھا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اس نماز اور اس سے کئی گنا بڑھ کے ثواب دینا تھا اور آپ کی جو قبولیت کے مراتب بڑھنے تھے، مجھے اس کا خوف تھا۔ اللہ میں اکبر، آپ کی بھلائی کے لیے نہیں آیا تھا، مجھے ڈر یہ تھا کہ کسی طرح سے رب کے زیادہ قریب نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، تو یہاں کہانی کا پس منظر، کہانی کے پیچھے کہانی جو ہے کہ بعض اوقات انسان نیکیاں جو ہوتا ہے اس میں سستی کا شکار ہوتا ہے، اور کوئی اسے اس نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، تو ایک تو یہ کہ راغب کر رہا ہے تو کر لینی چاہیے فوراً۔ دوسرا، شیطان جیسا لعین جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت سے مردود کر دیا ہے، تو وہ بھی آ کر جگا رہا ہے، اور وجہ کیا بتاتا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا، آپ اگر نماز نہ پڑھتے اور بعد میں آپ کی خوف خدا گریہ بازاری کی وجہ سے جو اتنا رو کر رب کو منانے کے لیے اتنی گریہ بازاری ہوتی اور رب پھر راضی ہوتا اور اتنے مقام دیتا، میں اس وجہ سے آپ کو روک۔ یعنی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو شیطان کوئی کام کرنے نہیں دیتا، اور اگر بندہ کسی نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے تو اس میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کس طرح سے اس کی نیکی میں، ثواب میں کمی کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس میں لیسن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بزرگوں نے چیزیں بیان کی ہیں کہ دو نیکیاں ہیں، اور ان میں افضل نیکی کون سی ہے، جو زیادہ بڑی نیکی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ چھوٹی نیکی تو ہے، لیکن ایک نفع میں نقصان والی صورت تو ہے بہرحال۔ جیسے کہ صدقے کے بارے میں کہا جاتا ہے، نفلی صدقے میں جہاں پر صدقہ واجبہ ہے، فرض ہے، اس میں تو کوئی چوائس نہیں ہوتی، لیکن نفلی صدقے میں جو افضلیت کا ایک معیار ہے وہ یہ ہے کہ اس مد میں یا اس جگہ پر خرچ کرنا جہاں مسلمانوں کو زیادہ حاجت ہو، تو وہاں پر ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو نیکی کرنا یہ بھی سعادت ہے، اور یہ غور کرنا کہ کس نیکی میں زیادہ ثواب ہے، یہ شیطان کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرف بھی سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی راشد بھائی، آپ کے پاس ایک اور واقعہ بھی ہے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے اور مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی کنیز نے، خادمہ نے عرض کی کہ سیدی آپ بتائیے کہ آپ انسان ہیں یا جن ہیں؟ اچھا، بڑا عجیب سوال تھا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں انسان ہوں۔ تو اس کنیز نے عرض کی کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ انسان ہیں، اس لیے کہ میں تقریباً 40 دن سے آپ کو کھانے کی چیزوں میں زہر دے رہی ہوں، لیکن وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی، کوئی اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، آپ کو نقصان نہیں ہو رہا۔ اللہ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اور صحابہ کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی ولی ہے۔ بے شک، یعنی اگرچہ عرف عام میں ولی کا لفظ، اولیاء کا لفظ ہم صحابہ کرام کے بعد کے طبقوں سے استعمال کرتے ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا ہر صحابی ہی ولی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ولایت ہے جس میں صحابیت نہیں ملی، اور ایک وہ ولایت ہے جس میں صحابیت ملی ہے۔ تو وہ ولایت کے جس میں صحابیت نہیں ہے، جس میں داتا گنج بخش علی حجویری ہوں، غوث پاک ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، یا بڑے سے بڑے ولی ہوں، وہ اس ولایت کے برابر، اس ولی کے برابر نہیں ہو سکتے جس ولی کے پاس ولایت کے ساتھ ساتھ صحابیت بھی ہو۔ سبحان یعنی نبوت اور رسالت کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا رینک جو ہے وہ صحابیت کا ہے۔ بے شک، تو صحابہ کیونکہ ولایت کے منصب پر ہوتے ہیں اور ان کی کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ جو شخص ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے فرمایا کہ میں کچھ بھی کھانے سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو پڑھتا ہوں۔ واہ، اچھا، اسم اعظم یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اور اس کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، یعنی وہ کون سے کلمات ہیں یا اللہ کا وہ کون سا نام ہے جس کو اسم اعظم کہا جیسے جائے؟ یہ ایک ایسا ذکر ہے جی جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ جی، یہ مارکت العراب ایسے، کیونکہ مختلف اقوال اس پر علماء نے باقاعدہ ریسرچ بھی کی ہے۔ بہرحال اس روایت کے مطابق جو الفاظ تھے وہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی مختلف اقوال بھی ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے اسم اعظم کون سا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ میں کچھ کھانے پینے سے پہلے اسم اعظم پڑھتا ہوں، اور پھر جو کھانے سے پہلے کی جو مشہور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا میں پڑھتا ہوں، تو اس دعا کی برکت ہے کہ اس زہر نے مجھ پر اثر نہ فرمایا۔ سبحان اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم مجھے زہر کیوں دیتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا سیدی مجھے آپ سے بغض تھا،
دشمنی تھی تو وہ اس دشمنی کے نتیجے میں آپ کو زہر دے کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی. اب بظاہر معاملہ ایسا ہے کہ دشمن سامنے آ گیا اور اپنے منہ سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے, تو اور بدلہ لینے پر بھی بندہ قادر ہے کہ وہ آقا ہے اور یہ آگے سامنے جو ہے وہ غلام ہے, کنیز ہے. لیکن صحابہ کرام کی, اللہ والوں کی سوچ کیسی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے. معافی کی جہاں درگزر کرنے کی جہاں بات ہوتی ہے تو وہ اس کو موقع غنیمت جانتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے بدلہ لیے بغیر رب کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں. ہاں, جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے, شریعت کا حق ہے, تو وہاں کسی کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو روایت میں آیا کہ جب اس نے کہا کہ میں آپ سے معاذ اللہ بغض رکھتی تھی اس لیے میں نے یہ کیا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کنیز کو آزاد کر دیا. اللہ سبحان اللہ. اس سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. یہ سوچ بھی رکھنی چاہیے کہ اس نے ایک غلطی کی ہے اور میں ایک غلطی پر اس کی گرفت کر رہا ہوں, تو میں نے تو رب تبارک و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں. اگر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے عدل کے مطابق میری گرفت فرمائی تو میرا کیا ہوگا. تو ایسے کئی واقعات بھی ہیں اور بشارتیں بھی ہیں کہ مخلوق کو معاف کیا جاتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے. بلکہ روایتوں میں ہے کہ معاف کرو معاف کیے جاؤ گے, رحم کرو رحم کیے جاؤ. بے شک بے شک. اور اس کے الٹ بھی روایتیں ہیں کہ جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا تو اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ تو بہت بہت بڑے درجے کی بات ہے کہ جس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہو اور اس کو معاف کر دیا جائے. ہمارے ساتھ ایسا ماجرا تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہوتی ہے تو وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی, کوئی نہ کہنے والی بات کہہ دی ہوتی ہے. روپوں پیسوں کا بھی اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ کتنا ہوگا, جان کے بدلے تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن ہم کتنا معاف کرتے ہیں, جیسے ابتدا میں بھی ہم نے بات کی تھی معافی اور دل صاف کرنے کی. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑے مقام اور مرتبے پر ویسے ہی نہیں ہوتے. صحابہ کے درمیان بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے عمل کے اعتبار سے اور عبادت کے اعتبار سے, عاجزی, زہد و تقوی کے اعتبار سے بڑا نمایاں ہے. اور اس ٹاپک پر غالباً یہی ہے کتاب کا نام, سیرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. عموماً جو دیگر زیادہ مشہور صحابہ ہیں ان کی سیرت کو لوگ پڑھتے بھی ہیں, کہیں نہ کہیں واقعات بیان ہوتے بھی رہتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ نے اور مکتبۃ المدینہ نے دیگر صحابہ کرام کی سیرت ان کو بھی جمع کیا اور بائی نیم جو ہے وہ بہت سارے رسالے شائع کیے ہیں. تو یہ کتاب میں ریکمینڈ کروں گا, ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ آپ کے دل میں ان کے محبت جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی عبدالواجد بھائی, آپ کے پاس بھی ایک اور واقعہ ہے. مختصر سا واقعہ اور چاہوں گا کہ تھوڑا ہلکا پھلکا ہو جائے. اچھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پڑوسی ان کے پاس تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میرا مور چوری ہو گیا. اچھا. اب مجھے چور کا پتہ نہیں چل رہا, تو آپ کو کرم فرمائیں. تو امام اعظم نے فرمایا اچھا آپ مسجد میں آئیے گا. اب وہ مسجد میں آئے, نماز ادا کی گئی. نماز کے بعد امام اعظم نے ایک بآواز بلند فرمایا کہ چور جو ہے جس نے مور چوری کیا ہے, کیا اس کو اللہ سے شرم نہیں آتی کہ اس نے مور چوری کیا ہے اور اس حال میں وہ مسجد میں آ گیا ہے کہ اس کے سر پر مور کے پر کا اثر ہے. اللہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو چور تھا وہ گڑبڑا گیا اور اس نے فوراً اپنا سر چھپا لیا. تو اس طرح لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, پوائنٹ آؤٹ ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہی چور ہے. صحیح. تو زندگی میں بعض چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن انہیں حکمت اور تدبر سے اگر حل کیا جائے تو وہ بہت خوبصورتی سے حل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ایک سائیڈ ہے. دوسری سائیڈ یہ ہے اسد بھائی کہ جو بہت سیریس ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کرائم, کہ جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو وہ جرم جو ہے اس کی نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے. ایسا وہ مجرم جو ہے وہ اندر تک مجرم ہو جاتا ہے اور پھر وہ چیز اس کی شخصیت سے نکل نہیں پاتی. آپ دیکھیں نا کہ جس شخص کے دل میں چور ہوتا ہے اگر وہ پولیس کو دیکھ لیتا ہے تو گھبرا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن جو شریف آدمی ہے وہ گھبریفیکیشن کا شکار نہیں ہوتا, اس کو گھبراہٹ نہیں ہوتی. تو جرم جو ہے وہ آپ کی سائیکی کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے. اندر ہی اندر آپ کڑتے بھی رہتے, اندر ہی اندر کانفیڈنس آپ کا کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہ آدمی کی ذات میں
وہ اعتماد نہیں رہتا۔ ایسا ہی نیکی، اچھے کام، اچھے اعمال یہ آدمی کی شخصیت میں اعتماد پیدا کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسان اپنی صحیح پوٹینشل کو پہنچتا ہے۔ بے شک تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اچھے ماحول میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اچھی اچھی باتیں سنتے اور پڑھتے رہیں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا واقعہ جس سے ہمیں لرننگ بھی ہوئی، اور بہت سارے ایسے تاریخ اسلام کے واقعات ہیں، بعض بزرگوں کے واقعات ہیں، بعض بزرگ بھی تھے اور چیف جسٹس بھی تھے، کسی نہ کسی فیصلہ کرنے کے منصب پر جو ہے وہ فائز بھی تھے، اور اس طرح حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے ایسے مسائل کا حل کر دیا کہ عام آدمی اس میں پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ان کو اور مزید برکتیں عطا فرمائے اپنے اسلاف سے، اپنے بزرگوں سے۔ تقریباً ہماری گفتگو کی جتنی بھی سٹوریز تھیں، جتنے واقعات تھے، صحابہ کے تھے، اولیاء کے تھے، اسلاف سے متعلق تھے، اور یہی ہمارے لیڈرز ہیں، یہی ہمارے ہیرو ہونے چاہیے، اور انہی کا تذکرہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ دکھ ہوتا ہے جب کسی مسلمان کی زبان پر کسی غیر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی اچھائی ہے، وہ کون سی پریکٹیکل اگزامپل ہے جو ہمیں اپنے دین میں اور اپنے اسلاف میں نہیں ملتی؟ اگر نہیں ملتی تو وہ ہمارے مطالعے کی کمی ہے، ہمارے نالج کی کمی، ہمارے علم کی کمی ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یقین کریں کہ ہر وہ اچھی چیز جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی ان کی سیرت کے اندر آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور اس سلسلے کا فارمیٹ بھی اسی لیے اس طرح کا رکھا گیا ہے تاکہ دلچسپی کے ساتھ آپ تک یہ واقعات کی صورت میں چیزیں پہنچتی رہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے اور عمل کی کوشش کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن